تو سنو مجھے اپنے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی اس وقت خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ آیا قمیص لے کر تو قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو وہ قمیص لانے والے نے لا کر بوڑھے باپ کے چہرے پر جب قمیص کو ڈالی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ باپ کے دل میں، ماں کے دل میں اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی ہے جس کو دنیا والے پرکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں ایک شخص جس کا نام امیہ بن عسکر الکنانی، اس کا ایک ہی بیٹا جس کا نام کلاب۔ یہ کلاب ایک دن مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہا کہ اس کی ملاقات زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ یہ ان دو کبار صحابہ سے پوچھتا ہے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اسلام میں سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ کہا اچھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس یہ کلاب پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین مجھے سرحدی چوکیوں پہ روانہ کر دیجئے جہاں بیٹھ کر میں دشمن کو روکوں اور عالم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کروں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ پوچھتے ہیں کیا تیرے ماں باپ ہیں، زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہیں۔ کہا جاؤ اور جہاد کے لیے پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ گھر آتا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اب یہ ان کے سامنے روتا ہے، سوال کرتا ہے، ان کے ماتھے کو چومتا ہے، ان کے ہاتھ کو چومتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے، ابو جان مجھے جانے دیجئے، امی جان مجھے جانے دیجئے، اور ان کو سنبھالنے والا اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ بوڑھے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بیٹے کی منت سماجت کے سامنے اور اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ جہاد کے لیے۔ یہ آتا ہے اور میدان جہاد کی طرف، سرحدی چوکیوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ روانہ ہو گیا، اب گھر میں بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ بچے کی محبت، اس کا پیار ان دونوں پہ غالب آتا ہے اور اس غلبے کے اندر آ کر وہ اس کو یاد کر کے روتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ امیہ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو ایک فاختہ کو آتے ہوئے دیکھا جو آتی ہے، اپنے گھونسلے پر بیٹھتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ کے اندر دانہ ڈالتی ہے، ان کو چوگا دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ یہ سوچ کر اسے فوراً اپنا بیٹا یاد آیا۔ کہا میرا بیٹا ہوتا تھا میرے پاس، مجھے کھانا دیتا تھا، مجھے مسجد لے کر جاتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، اور اس کا غم بڑھ گیا کہ یہ جانور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے جب وہ کمزور ہے۔ آج ہم کمزور ہوئے ہیں، ماں اور باپ، تو بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ غم بڑھتا ہے، روتا ہے، اور اس کو وہی مرض لگ جاتا ہے جو یعقوب علیہ السلام کو لگا تھا، یعنی رو رو کے اس کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرے، لیکن دل ساتھ نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کے خلاف کیسے بد دعا کروں۔ تو عمر ابن خطاب کے اوپر بد دعا کرتے ہوئے کچھ اشعار کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، آپ تو عادل ہیں، یہ آپ نے کیسا عدل کیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ایک لوتے بیٹے کو آپ نے جہاد پہ روانہ کر دیا۔ قیامت کے دن میں آپ سے اس کا سوال کروں گا۔ اس کے ایک ساتھی نے گزرتے ہوئے یہ اشعار سنے تو اس کو کہنے لگا کہ آؤ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، ایک جگہ پہ جانا ہے، اور لا کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مجلس کے اندر بٹھا دیتا۔ اب اس نابینے کو، امیہ کو نہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں، کس کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اور وہ کہتا ہے امیہ کوئی اشعار تو سناؤ، کوئی اچھے شعر تو سناؤ۔ اس نے اپنے بچے کے بارے میں جو چند اشعار کہے تھے، بچے کی محبت غالب تھی، اس نے وہی اشعار پڑھے کہ عمر ابن خطاب عادل ہو، یہ کیسا عدل ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے اکلوتے سہارے کو آپ نے میدان جہاد میں بھیج دیا، میں قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب لوں گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ کہا یہ کلاب کا باپ ہے۔ کہا اور کلاب کہاں ہے؟ کہا اس کو آپ نے جہاد پہ بھیجا ہے۔ کہا کیا اس بوڑھے نے اپنے بیٹے کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی؟ کہا اس نے منتیں اتنی کی تھی کہ یہ مجبور ہو گیا تھا۔ عمر ابن خطاب فوراً آرڈر لکھواتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو سفری گھوڑوں پہ، ڈاک کے گھوڑوں پہ واپس بھیجو،
ڈاک کا گھوڑا ایسا گھوڑا ہوتا ہے جو کچھ میل کے فاصلے پر ان کی چوکیاں ہوتی ہیں. ایک گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے اتنا جتنی اس میں طاقت ہے, اور جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو مسافر اس سے اتر کے دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے. جو مہینوں کا سفر ہے وہ ہفتوں میں پورا ہو جاتا ہے. کہا اس بچے کو, اس کلاب کو اس ڈاک کے گھوڑوں پر روانہ کرو, فوراً واپس بھیجو. آرڈر پہنچتا ہے, کلاب کو وہاں سے سوار کیا جاتا ہے, اور یہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آتا. اب ایک سپاہی ہے جو مسلمانوں کی فوجوں کے سپہ سالار کے اوپر داخل ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, کیسی نیکی کرتے ہو, کیا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہے. کہا امیر المؤمنین ماں باپ کے ساتھ میرے سلوک کی یہ کیفیت ہے کہ میں ان کی خدمت ان کے کہے بغیر کرتا ہوں. یہ بھی نیکی ہے کہ باپ آپ کو کہے بیٹا یہ کام کرو اور آپ کرو, ماں کہے بیٹا یہ کام کرو اور آپ کر دو, لیکن اصل نیکی یہ ہے, زیادہ اعلیٰ اول یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو اب ابو نے مجھے فلاں کام کہنا ہے, آپ کو اندازہ ہے, تو آپ باپ کے کہے بغیر وہ کام کر دیں. کہا امیر المومنین میں اپنے ماں باپ کی خدمت ان کے کہے بغیر, ان کے آرڈر سے پہلے ہی کر دیتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے میرے ماں باپ خوش ہوں گے, میں وہ کام پہلے کر کے رکھتا ہوں. کہا سبحان اللہ, اور کچھ بیان کرو, اور تم اپنے باپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتے ہو. کہا امیر المومنین میری اونٹنیاں ہیں, اور میں سب سے اچھی اونٹنی کو, غور کیجئے ماں باپ کی نیکی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. کہا سب سے زیادہ دودھ والی اچھی اونٹنی کو رات کو ریت کے اوپر بٹھا کر اس کے گھٹنے کو باندھ دیتا ہوں, اس کا دودھ کا دہانہ ساری رات ریت پہ لگا رہتا, ساری رات اس کے گھٹنے بندھے ہوئے, وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, ریت پہ بیٹھی رہتی ہے. اب جو وہ ٹھنڈے ریت پہ بیٹھی رہے گی تو اس کا دہانہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں, اس میں دودھ ٹھنڈا ہوگا. کہا صبح نماز پڑھنے کے بعد میں اس اونٹنی کے دودھ کے تھنوں کو ٹھنڈے پانی سے کافی دیر تک دھوتا رہتا ہوں, یہاں تک کہ اندر کا دودھ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے, اور پھر میں اس کو دودھ نکال کر اپنے بوڑھے باپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ابا جان یہ دودھ پیو. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سارا میرے لیے کر کے دو, ابھی کر کے دو. وہ کہنے لگا امیر المومنین ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں, مجھے اپنے بوڑھے باپ کی شکل تو دیکھنے دو, میں باپ کے گلے تو میں لکا نہیں, پہلے یہ کام کرو پھر تجھے تیرے باپ سے ملنے دوں گا. اس کو وہ اٹھتا ہے, اونٹنی لیتا ہے, بہت دیر تک ٹھنڈے پانی سے اس کے دہانے کو دھوتا ہے, اس کے دودھ کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور پھر ایک برتن میں دودھ نکالتا ہے. جب وہ دودھ نکال کے امیر المومنین کے پاس آ جاتا ہے, امیر المومنین کہتے ہیں اس کلاب کو فلاں کمرے میں بند کر کے تالا لگا دو. وہ کہتا ہے امیر المومنین باپ سے تم, کہا کسی سے نہیں ملنے دینا, اسے بند کر دو, کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دو. پھر اس کے بوڑھے نابینا باپ کو بلاتے ہیں, امیہ سے کہتے ہیں تیری کیا تمنا ہے. کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں جلدی سے جلدی مر جاؤں, بوڑھا ہوں, باپ ایک بچہ تھا میرا جو میری خدمت کرتا تھا, میرے سامنے کھانا رکھتا تھا, مجھے بیت الخلاء میں لے کر جاتا تھا, 24 گھنٹے میرے آگے پیچھے رہتا تھا, اس کی خوشبوئیں سونگھ کر میں راضی رہتا تھا, اس کو اپنے سامنے دیکھتا تھا, اس کی محبت میرے اندر ٹھاٹھے مارتی تھی. اب عرصہ ہو چکا ہے, بیٹا بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے, اب بیٹے کی جدائی مجھ پہ اتنی شاق گزری ہے, اب تو جی چاہتا ہے کہ فوراً مر جاؤں. کہا نہیں, کوئی نہ کوئی خواہش تو ہوگی مرنے سے پہلے. کہا مرنے سے پہلے خواہش ہے کاش میں اپنے اس بیٹے کو مل سکوں, کاش میں اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں, کاش میں اپنے بیٹے کو پیار کر سکوں, کاش میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں. کہا اچھا وہ بیٹے کے ہاتھوں کا نکلا ہوا دودھ. امیر المومنین کہتے ہیں اچھا یہ دودھ پی لے, اپنے جسم میں تیرے میں کچھ طاقت آئے. کہا اللہ کی قسم مجھے اس دودھ کی حاجت نہیں, میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تو دودھ پینے کی مجھے کیا حاجت. امیر المومنین کہتے ہیں تجھ پہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ دودھ پی. وہ دودھ پینے لگتا ہے, تاریخ کے الفاظ ہیں, وہ دودھ کا پیالہ جب اس کے منہ کے قریب آتا ہے تو منہ کے قریب لا کر فوراً چیخ اٹھتا ہے اللہ کی قسم اس دودھ کے اندر میرے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو ہے. امیر المومنین کہتے ہیں اس کلاب کا دروازہ کھول دو. اب یہ بوڑھا امیہ اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی ادھر دیکھتا ہے. اچانک کلاب دروازے سے باہر نکلتا ہے اور اس کے گلے لگ جاتا ہے. دونوں باپ بیٹا اتنی محبت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں جیسے وہ دونوں ایک ہی جسم ہو. اب ان کو کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی.